डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेमार जहाँ यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। जमाते शशुम उर्दू ज़बान अव्वल दूसरे यूनिट के तहत सबक नंबर 9 अक्लमंद औरत, जिसके राइटर का नाम है सोहेल अजीमाबादी। तो बच्चों, आज हम अक्लमंद औरत सबक का मुताला करेंगे, जो सरसरी मुताला है, नॉन डिटेल है। जमात शशुम का यह सबक है। तो बच्चों, आइए सबक के इब्तिदा में हम इस सबक में जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके माने पेश कर रहे हैं। मुश्किल अल्फाज के माना। बच्चों, आप इस सरगर्मी के ज़रिए से मुश्किल अल्फाज के मानों से वाकिफियत हासिल करेंगे। तो बच्चों, लफ्ज़ देखें। सौदागर, सौदागर के माने हैं ताजीर। देश बदेश, अपना मुल्क और गैर मुल्क। सखावत, सखावत के माने हैं बच्चों खैरात। लायक, काबिल। ठग, चोर या लुटेरा। ठगना, लूटना। राय, राय के माने हैं बच्चों मशवरा। दर्दनाक, दर्द भरी। खता, गलती और फ़रोख्त के माने हैं बेचना। हमराह, हमराह के माने हैं साथ। तो बच्चों, ये थे मुश्किल अल्फाज के माने। अब आइए हम सबक का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं और अक्लमंद औरत सबक का इबारत ख़्वानी करते हैं। दरअसल सरसरी मुताला है। इसको लिखने वाले मुसन्निफ़ का नाम है सोहेल अजीमाबादी। तो बच्चों, अक्लमंद औरत। किसी ज़माने में बगदाद में अहमद नाम का एक सौदागर रहता था। देश बदेश में उसका कारोबार फैला हुआ था। वो बड़ा ही शरीफ और रहमदिल था। उसकी सखावत और रहमदिली के चर्चे दूर दूर तक मशहूर थे। उसने बहुत से शहरों में मस्जिदें, मदरसे, मुसाफिर खाने और तालाब बनवाए थे। बहुत से गरीब आदमी हर रोज़ उसके पास मदद के लिए आते थे और कोई भी खाली हाथ वापस नहीं जाता। जो भी अहमद सौदागर को जानता, उसकी खूबियों की वजह से उसकी इज्जत करता था। तो बच्चों, ये अहमद सौदागर के बारे में बात बताई जा रही है। एक शख्स जिसका नाम अहमद है और उसको अल्लाह ने बहुत ही माल अता किया है और एक वो कामयाब ताजिर है। और उसकी सिफत ये है कि वो खैरात करता है, लोगों की मदद करता है और मस्जिदें तामीर करवाता है। तो ये अहमद की उसने अखलाक़ी थी कि वो अपने माल में से, अपनी आमदनी में से राह खुदा में खर्च किया करता था। आइए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पैराग्राफ देखें। ऐसे आदमी को तो हर तरह से खुश रहना चाहिए था, लेकिन अहमद सौदागर उदास, गमगीन रहा करता था। उसकी वजह यह थी कि अव्वल तो बहुत दिनों तक उसकी कोई औलाद नहीं हुई, फिर एक लड़का हुआ भी तो बिल्कुल बेवकूफ़ निकला। वो किसी काम के लायक न था। अहमद सौदागर कभी कभी अपने दोस्तों से इस बारे में बातें करता और उनसे राय पूछता कि क्या किया जाए कि जिससे इस लड़के की ज़िंदगी आराम से कट जाए। उसे डर था कि लोग उसकी बेवकूफ़ी से फ़ायदा उठाएंगे और उसे लूटेंगे। तो बच्चों, अहमद सौदागर एक कामयाब ताजिर था और अल्लाह का नेक बंदा था बच्चों, लेकिन वो हमेशा उदास इसलिए रहा करता था कि उसको कोई औलाद नहीं थी और आखिर में अल्लाह ताला ने उसको एक औलाद नसीब फरमाई, लेकिन वो औलाद बेवकूफ़ थी, नालायक थी। तो यही बातें इस दूसरे पैराग्राफ में बताई गई हैं। दोस्तों ने देखिए तीसरा पैराग्राफ बच्चों। दोस्तों ने राय दी कि थोड़ा थोड़ा काम उसके हवाले किया जाए। अहमद सौदागर ने यही किया, लेकिन उसके बेटे सलीम ने अपनी बेवकूफ़ी से सब बर्बाद कर दिया। नौकर चाकर उसके दोस्त लूट कर सब खा गए। कई बार
اس سے تجارت کرائی گئی لیکن ہر بار نقصان ہوا۔ وہ کسی کام کو سنبھال نہ سکا۔ اس سے احمد سوداگر اور بھی غمگین رہنے لگا اور اسے یقین ہو گیا کہ بہت جلد وہ سب کچھ برباد کر دے گا۔ تو بچوں، دوستوں کے رائے مشورے سے احمد سوداگر نے اس کو کئی کاروبار لگا کے دیے، لیکن ہر کاروبار میں اس کے بیٹے نے سلیم نے جو ہے نقصان کر دیا، جس سے احمد سوداگر پھر غمگین رہنے لگا اور اسے یقین بھی ہو گیا تھا بچوں کہ وہ بہت جلد وہ سلیم جو ہے سب جائیداد کو برباد کر دے گا۔ اب دیکھیں دوسرا صفحہ۔ جی، احمد سوداگر نے سوچا کہ اب کچھ بھی ہو، لڑکا جوان ہو گیا ہے، اس کی شادی کر دینی چاہیے، شاید شادی کے بعد وہ سدھر جائے۔ اس نے اپنے ایک دوست کی لڑکی زینت سے سلیم کی شادی کر دی۔ زینت جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی عقل مند بھی تھی۔ آتے ہی اس نے سمجھ لیا کہ اس کا شوہر نہایت ہی بیوقوف ہے اور گھر ہی نہیں بلکہ باہر کا کام بھی اسے ہی سنبھالنا ہوگا۔ اس نے اس کی تیاری بھی شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ اس نے ان سبھی نوکروں کو نکال دیا جو سلیم کو ٹھگتے تھے، پھر اس کے دوستوں کو بھی نکالا، لیکن اس سے بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ سلیم نے جو کام شروع کیا اس میں گھاٹا ہوا۔ اسی درمیان احمد سوداگر بھی مر گیا۔ پھر کیا تھا، شہر کے سارے ٹھگ اور بدماش سلیم سے دوستی کی غرض سے دوڑنے لگے اور اسے نئے کاروبار کی صلاح دینے لگے۔ سلیم بھی سب کی رائے کے مطابق کاروبار کرنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس کی بیوی نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ کسی قسم کے کاروبار کرنے کے لیے 1 روپیہ 1 پیسہ بھی نہیں دے گی۔ سلیم چپ ہو رہا۔ چالاک اور ٹھگ جو اس وقت اس کے دوست بن گئے تھے کہنے لگے، یہ تو بڑی شرم کی بات ہے کہ تم کوئی کام نہ کرو اور تمہاری بیوی سارے کام کرے۔ ساری دنیا میں یہ بات مشہور ہو جائے گی اور تم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے۔ تو بچوں، احمد سوداگر نے سلیم کی شادی اپنے دوست کی لڑکی زینت سے کر دی۔ زینت عقل مند بھی تھی، خوبصورت بھی تھی، ہوشیار بھی تھی بچوں۔ اس نے آتے ہی تمام چیزوں کو سنبھال لیا۔ سلیم کی بیوقوفی کا اس کو اندازہ ہو گیا اور جو کاروبار میں اس نے نقصانات کیے اس کا بھی اس کو اندازہ ہو گیا، اور اس نے سلیم کو نئے کاروبار کے لیے پیسے دینے بند کر دیے۔ اس بیچ احمد سوداگر کا انتقال بھی ہو گیا۔ جتنے چور لٹیرے تھے وہ سلیم کے پیچھے پڑ گئے کہ تم یہ کاروبار کرو، تم یہ کاروبار کرو، لیکن سلیم کی جو بیوی ہے زینت، وہ سلیم کو کاروبار کے لیے پیسے نہیں دے رہی تھی، جس پر دوستوں نے اس کو بہکایا، بھٹکایا اور چڑھایا زینت کے خلاف۔ تو آگے دیکھتے ہیں بچوں۔ یہ بات سلیم کی سمجھ میں آئی اور اس نے اپنی بیوی سے جا کر کہا اور بہت سا روپیہ کاروبار کرنے کے لیے مانگا، لیکن ہوشیار زینت فوراً سمجھ گئی کہ اسے کسی نے بہکا دیا ہے۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ سلیم اس کے انکار کرنے پر بہت غصہ ہوا اور کہا کہ میں بیکار نہیں بیٹھ سکتا، مجھے کچھ کام کرنا چاہیے۔ اگر میری بات نہیں مانتی ہو تو تم ہی کہو کہ میں کیا کروں۔ زینت نے ہنستے ہوئے کہا کہ تم کام کرنا ہی چاہتے ہو تو ایک گدھا خرید لاؤ، اسے پالو، پھر بیچ ڈالو، کچھ فائدہ ہی ہو جائے گا۔ زینت نے بات مذاق میں کہی تھی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ سلیم ایک موٹا گدھا لیے آ رہا ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو دیکھتے ہوئے کہا، دیکھو کتنا اچھا گدھا لایا ہوں۔ زینت کو اپنے شوہر کی بیوقوفی پر بہت تکلیف ہوئی اور اس نے کہا، میں نے تو بات مذاق میں کہی تھی، جاؤ اسے فوراً بیچ آؤ۔ سلیم پھر گدھے کو لے کر بازار کی طرف نکلا۔ 2 ٹھگوں نے اسے دیکھا اور آپس میں رائے کرنے لگے کہ کس طرح اس گدھے کو ہتھیایا جائے۔ آخر میں جو زیادہ چالاک تھا وہ سلیم کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ پیچھے والے ٹھگ نے جھٹ گدھے کی گردن سے رسی کھولی اور اپنی گردن میں ڈال لی اور گدھے کو دوسری رسی میں باندھ دیا۔ جو ٹھگ آگے تھا وہ پیچھے آ گیا اور سلیم آگے چل پڑا۔ سلیم کو پتہ بھی نہ چلا کہ اس کا گدھا
اڑا لیا گیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، ارے وہاں تو ایک داڑھی والا آدمی تھا، گدھے کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ سلیم حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ تو بچوں، اس پیراگراف میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ سلیم اپنے بیوی سے پیسے مانگتا ہے کاروبار کے لیے اور وہ دینے سے انکار کرتی ہے۔ تو سلیم اس سے پوچھتا ہے کہ کیا کیا جائے، تو مذاقاً وہ کہتی ہے کہ جاؤ ایک گدھا خرید لاؤ اور اس کو بیچو، کم از کم کچھ آمدنی ہو جائے گی۔ لیکن اس مذاق کو سلیم نہ سمجھتے ہوئے جاتا ہے اور ایک گدھا خرید کر